ساتھ میں ہوں سنیا ملک. شامل کریں گے اب تک ہیڈ لائنز. 96 لاکھ خاندان اور 10,000 کریانہ سٹور وزیر اعظم راشن رعایت پروگرام میں رجسٹرڈ ہو گئے. تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. وزیر اطلاعات فواد چودھری کا ٹویٹ. کہا 2 کروڑ خاندان آٹا دال گھی پر 30% رعایت حاصل کریں گے. 7 لاکھ کریانہ سٹور 120 ارب کی سبسڈی خاندانوں کو دینے کا ذریعہ بنیں گے. تباہی سرکار مہنگائی کے لیے عالمی قیمتوں کو ذمہ دار ٹھہراتی رہتی ہے. یہ نوٹس لے کر سمجھتے ہیں سب ٹھیک ہے. نائب صدر پیپلز پارٹی سینیٹر شیری رحمان کا ٹویٹ. کہا روپے کی قدر میں روزانہ ریکارڈ کمی سے معاشی بدحالی میں اضافہ ہو رہا ہے. ایشیائی ترقیاتی بینک کی مہنگائی کی پیشگوئی حکومت کے لیے خطرے کی گھنٹی ہونی چاہیے. شدید سردی میں گیس کا سنگین بحران. گیزر ہیٹر تو دور چولہا جلانا بھی مشکل. اسلام آباد، کراچی، لاہور، پشاور اور کوئٹہ سمیت کئی شہروں میں گھنٹوں گیس غائب. مہنگائی کے مارے عوام بازار سے کھانا خریدنے پر مجبور. پنجاب کے میدانی علاقوں میں شدید دھند اور اسموگ سے معمولات زندگی متاثر. موٹر وے M2 لاہور سے پنڈی بھٹیاں اور موٹر وے M3 لاہور سے سمندری تک شدید دھند کے باعث بند. M11 لاہور سے آلکوٹ موٹر وے پر بھی ٹریفک معطل. شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت. بالائی علاقوں میں موسم سرما کی پہلی برف باری نے سردی کی شدت بڑھا دی. ملکہ کوہسار، مری، ناران کاغان، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے پہاڑوں پر سفیدی ہی سفیدی. گوبس میں پارہ -7، کلات اسکردو میں -6 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر گیا. ملک میں کرونا وائرس سے مزید 4 افراد جاں بحق. 370 نئے کیسز کا اضافہ. گزشتہ 24 گھنٹوں میں 44,609 ٹیسٹ کیے گئے. مثبت کیسز کی شرح 0.8% رہی. ملک کے مختلف اسپتالوں میں داخل کورونا کے 706 مریضوں کی حالت تشویشناک. پنجاب میں لوکل گورنمنٹ قانون کا مسودہ آج پنجاب اسمبلی کے سیشن میں متعارف کرائے جانے کا امکان. ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور نے کہا بلدیاتی نظام کو مزید بہتر بنا رہے ہیں. 5 اتھارٹیز کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے. بلدیاتی ادارے مضبوط اور خود مختار ہوں گے. محمود الرشید بولے پنجاب کے ہر گاؤں میں مسائل کے حل کے لیے پنچایت کونسل قائم کی جائے گی. بلوچستان کے 34 اضلاع میں انسداد پولیو مہم جاری. 5 سال تک کے 23 لاکھ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کی ویکسین دینے کا ہدف. انسداد پولیو مہم کے دوران بچوں کو وٹامن A کے قطرے بھی پلائے جا رہے ہیں. اب تک کے پروگرام بے نقاب کی نشاندہی پر وزارت کھیل کا ایکشن. عالمی ٹینس اسٹار گل حمید خان کی حالت زار پر DG پاکستان سپورٹس بورڈ نے نوٹس لے لیا. سابق ٹینس اسٹار سے ملاقات اور مکمل امداد کی یقین دہانی کرا دی. ٹینس اسٹار نے غربت کے باعث اپنے ایوارڈز فروخت کرنے کا اعلان کیا تھا. جن کا آغاز کریں گے. NCOC نے تعلیمی اداروں میں موسم سرما کی تعطیلات جنوری کے آخر میں دینے کا فیصلہ کیا ہے. برف باری والے علاقوں میں تعطیلات رہیں گی. NCOC میں اتفاق رائے سے فیصلہ کیا گیا ہے کہ بین الصوبائی وزرائے تعلیم اجلاس میں تمام صوبوں سے سفارشات لے لی گئی ہیں. تعلیمی اداروں میں ویکسینیشن کا عمل جاری رہے گا. برف باری والے علاقوں میں تعطیلات رہیں گی. NCOC نے تعلیمی اداروں میں موسم سرما کی تعطیلات جنوری کے آخر میں دینے کا فیصلہ کیا ہے. تعلیمی اداروں میں موسم سرما کی تعطیلات جنوری کے آخر میں ہوں گی. NCOC میں اتفاق رائے سے فیصلہ کیا گیا ہے. بین الصوبائی وزرائے تعلیم اجلاس میں تمام صوبوں سے سفارشات لے لی گئی ہیں. ذرائع کے مطابق تعلیمی اداروں میں ویکسینیشن کا عمل جاری رہے گا. برف باری والے علاقوں میں تعطیلات رہیں گی. NCOC نے تعلیمی اداروں میں موسم سرما کی تعطیلات جنوری کے آخر میں دینے کا فیصلہ کیا ہے. نائب صدر پاکستان پیپلز پارٹی سینیٹر شیری رحمان نے ایشیائی ترقیاتی بینک کے مہنگائی میں اضافے کی پیشگوئی کو خطرے کی گھنٹی قرار دے دیا. کہتی ہیں کہ تباہی سرکار کون سی دنیا سے خود کا موازنہ کر رہی ہے.
ایک ٹویٹ میں سینیٹر شہری رحمان نے کہا کہ تباہی سرکار مہنگائی کے لیے عالمی قیمتوں کو ذمہ دار ٹھہراتی رہتی ہے۔ علاقائی افراط زر کے اعداد و شمار ایک مختلف کہانی سناتے ہیں۔ شہری رحمان نے کہا کہ روپے کی قدر میں روزانہ ریکارڈ کمی سے معاشی بدحالی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پچھلے 3 سالوں میں روپے کی قدر میں 55 روپے کمی ہوئی۔ صرف رواں مالی سال ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر 20 روپے گری ہے۔ ہر معاشی شعبہ تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے۔ تمام اقتصادی اشاریے تنزلی کا شکار ہیں۔ ادارت پنجاب دانش اسکول اینڈ سینٹرز آف ایکسلنسی اتھارٹی کا اجلاس ہوا ہے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے طلبہ کے مفت یونیفارم کے لیے اضافی فنڈز فراہم کرنے کی منظوری دے دی، جبکہ دانش اسکولوں کے اساتذہ کی تنخواہوں میں اضافے اور انتظامی عہدوں پر بھرتیوں کی اجازت بھی دے دی گئی ہے۔ تجمل بخاری سے مزید تفصیلات لیں گے۔ جی تجمل۔ جی بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی زیر صدارت پنجاب دانش اسکولز اینڈ سینٹرز آف ایکسیلنسی اتھارٹی کا اجلاس ہوا ہے، جس میں عثمان بزدار کا یہ کہنا تھا کہ پنجاب کے 4 دانش اسکولوں کو جو ہے مکمل طور پر سولر توانائی پر منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے طلبہ کے مفت یونیفارم کے لیے اضافی فنڈ فراہم کرنے کی بھی منظوری دے دی ہے۔ دانش اسکولوں کے اساتذہ کی تنخواہوں سے حکومت پنجاب کے فیصلے کے مطابق اضافے کی اصولی منظوری بھی دی گئی ہے، جبکہ دانش اسکولوں کے لیے انتظامی عہدوں پر بھرتیوں کی اجازت بھی دے دی گئی ہے، جبکہ اس کے ساتھ ہی دانش اسکول اتھارٹی کو انٹرنشپ پروگرام شروع کرنے کی بھی اجازت دی گئی ہے۔ عثمان بزدار کا یہ کہنا تھا کہ دانش اسکولوں کے طلبہ کو سیاسی مقامات کی سیر کا تجمل بخاری اپڈیٹ کر رہے تھے۔ وفاقی وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی امین الحق تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ کنیکٹیوٹی رہنی چاہیے، تو یہ ڈیول ذمہ داری بن جاتی ہے کہ اس کو بہتر سے بہتر کرنا۔ یس، میں سمجھتا ہوں کہ جو منسٹری آف آئی ٹی ہے اپنے تمام ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کر اس پرائم منسٹر کی ویژن کو آگے بڑھا رہی ہے۔ آج بڑے خوشی کی بات ہے، فخر کی بات ہے کہ M3 از اے ویری ویری امپورٹنٹ ٹارگیٹ۔ ہم نے ٹارگیٹ رکھا تھا کہ جو پرائم منسٹر کی ہدایت ہے، اور بالخصوص میں سمجھتا ہوں جو ہمارے کمیونیکیشن منسٹر مراد سعید از اے ینگ آئے، اور بڑی جسے کہتے ہیں کہ ان کی خصوصیت میں کیبنٹ میں بھی دیکھتا ہوں، پارلیمنٹ میں آپ سب لوگ ان کی جھلک دیکھتے ہیں کہ جس جوش اور ولولے کے ساتھ تقریر کرتے ہیں، اور اسی جوش اور ولولے کے ساتھ اپنے منسٹری میں بھی کام کو بڑھا رہے ہیں۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ نئی نئی چیزیں میرا خیال ہے کہ کمیونیکیشن میں بھی ہمیں نظر آتی ہے۔ تو M3 کو جو ہم نے ٹارگیٹ کیا، M3 تقریباً میرا خیال ہے 55 کلومیٹر کا ایریا ہے، ایٹ دیٹ کور شیخو پورہ، ننکانہ صاحب، فیصل آباد، خانیوال، تقریباً لگ بھگ 14 کروڑ روپے کی لاگت سے اس کو مکمل کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے M5 کو بھی رکھا ہے۔ M5 یہ تقریباً 78 کلومیٹر ہے۔ یہ میرا خیال ہے کہ ابھی آج سے 1.25 سال پہلے اس کی اوپننگ ہوئی ہے، 1.5 سال پہلے اس کی اوپننگ ہوئی ہے، دیٹ کور فرام ملتان ٹو سکھر۔ اس کے اندر خوبی کیا ہے کہ اس کے اندر پنجاب کا بھی ایریا آتا ہے اور اس کے اندر سندھ کا بھی ایریا آتا ہے۔ یہ ایک بڑا کام ہے کہ ہم نے اس کے اندر کشمور بھی ہے، گھوٹکی بھی اور سکر بھی شامل ہے اس کے اندر، تو دونوں جسے کہتے ہیں کہ انٹر پروونشل ایکٹ بھی ہے۔ لیکن اور سب سے اچھی بات کیا ہے، جو پرائم منسٹر کی ہمیشہ ہدایت رہتی ہے کہ کوئی بھی کام آپ شروع کریں تو دیر شوڈ بی اے ٹائم لائن، کہ اس کے وقت میں مکمل کرنا۔ تو یس اگین دیر از اے ٹائم لائن ہیڈ بین سیٹ کہ 1 سال میں اس کو مکمل کیا جائے گا۔ اور ایڈوانٹیج کیا ہوگا کہ اس شاہراہ پہ جانے والے تمام ٹورسٹ حضرات یا جو لوگ جو کبھی سندھ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں یا پنجاب کی طرف آ رہے ہوتے ہیں یا اسے گرد و پیش میں جتنے بھی گاؤں ہیں، دیہات ہیں، چھوٹے چھوٹے شہر ہیں، وہ تمام اس سے فیضیاب حاصل کر سکیں گے۔ جو ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ 2nd ٹیئر آف دی سٹی، 3rd ٹیئر آف دی سٹی، یعنی ان سرو انڈر سرو ایریاز کو ڈیجیٹل دنیا کے ساتھ منسلک کر رہا، وہ ہمارا ٹارگیٹ اچیو ہونے جا رہا ہے۔ تو یس، منسٹری آف آئی ٹی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان سرو انڈر سرو ایریاز کو، دیہات اور گاؤں کو، چھوٹے شہروں کو ڈیجیٹل دنیا کے ساتھ منسلک کرنا۔ تو ہم اس پہ کام ہمارا جاری و ساری ہے، وی فیل پراؤڈ آف اٹ۔ اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ اچھی بات کیا تھی، میں اگین آج یو ایس ایف کی 15ویں سالگرہ ہے، میں آپ کے تمام آپ کے میڈیا کے توسط سے یو ایس ایف کو شاباش دیتا ہوں کہ 15 سال میں ہر گزرتے دن کے ساتھ آپ کے گراف اوپر گیا ہے۔ میں ماضی میں نہیں جاتا، میں پچھلے 3 سال کی صرف بات کرتا ہوں، مراد اٹس ویری امپورٹنٹ کہ پچھلے 3 سال کی بات کرتا ہوں۔ جب یہ گورنمنٹ آئی، وفاقی حکومت نے یہ حکومت حاصل کی اور منسٹری آف آئی ٹی جو میرا خیال ہے شروع دن سے خالد مقبول کے پاس رہا، پھر میرے پاس رہا، تو جب یہ شروع ہوا 2018-19 میں تو صرف اور صرف یو ایس ایف کے 6 پروجیکٹ لانچ کیے جاتے تھے۔ اگلے سال اس کو بڑھا کر کے 12 کر دیا گیا۔ 12 کرنے کے بعد ہم نے دوبارہ میٹنگ کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ جہاں یو ایس ایف خراج تحسین کا مستحق ہے، تمام ٹیلکوز کمپنی بھی خراج تحسین کی مستحق ہے۔ آئی ڈو اپریشیٹ دا جاز، دا ٹیلی نار، دا یو فون
نظام کمپنی کے. یہ لوگوں نے بھی بڑی ہمت کی، حوصلہ دیکھا. ہم نے ان سے میٹنگ کی، باتیں کی کہ ہمارے پاس پیسے پڑے. میرے جو چھوٹے شہر کے عوام ہے، دیہات کے عوام ہے، سیکنڈ ٹیئر آف دی سٹی کے لوگ ہیں، انہیں کنیکٹیوٹی پہ لے کر آنا ہے. پیسے پڑے ہوئے اس کو انویسٹ کرنا ہے. وی ڈیسائیڈڈ الحمدللہ 6 سے 12 پروجیکٹ ہوا. اس کے بعد 2019-20 میں 12 سے بڑھ کر 25 پروجیکٹ ہو گئے. اور اب جو کمنگ ایئر ہمارا چل رہا ہے، ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ 25 سے بڑھا کے اس کو 28 کر دیا جائے. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ کہاں پہلے 2 مہینے پہ ایک پروجیکٹ سائن ہوتا تھا، الحمدللہ آج 13ویں اور 14ویں دن ایک پروجیکٹ کو سائن کیا جا رہا ہے. اس کا مطلب کہ ہمارا کام کیا ہو رہا ہے کہ ایک خاموش انقلاب پاکستان کے سیکنڈ ٹیئر اور تھرڈ ٹیئر آف سٹی میں برپا ہونے جا رہا ہے کہ وہ تمام لوگ بھی جو چھوٹے شہروں میں رہتے، چھوٹے گاؤں میں رہتے، وہ بھی کنیکٹیوٹی کے ساتھ منسلک ہوتے جائیں گے. تو یس آپ دیکھیں. اور سب سے اچھی بات ہے کہ یہ جو پروجیکٹ ہم نے کام شروع کیا تھا، اس کے ثمرات اس سال آنے والے جون سے اب آپ کو گراؤنڈ پہ نظر آنا شروع ہو جائے گا. اب میرا خیال ہے کہ ہر جون کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ہر 15 دن کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم باقاعدہ اس کے اوپننگ کرنے کے لیے چلے جائیں گے. تو اٹس اے ونڈرفل اچیومنٹ. میں اگین آپ لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اتنا زبردست کام کر رہے ہیں. ایک دو چیزیں میں ہمیشہ بات کرتا ہوں اور ہمیشہ ریپیٹ بھی ہوتی ہے. مراد آپ کے علم میں ہے کہ جب 2018 میں میرا خیال ہے موجودہ حکومت نے حکومت سنبھالا تو موبائل فون کی جو فیسلٹیز تھی وہ لگ بھگ میں سمجھتا ہوں کہ 16 کروڑ عوام کے ہاتھوں میں موبائل فون تھا. آج الحمدللہ 3 سال گزرنے کے بعد 18 کروڑ 40 لاکھ عوام کے ہاتھوں میں موبائل فون موجود ہے. اس کا مطلب کام کی رفتار بڑھ رہی ہے، ٹیلی ڈینسٹی بڑھ رہی ہے. اسی طریقے سے براڈ بینڈ کی بات ہے. براڈ بینڈ میں سمجھتا ہوں کہ 2018 جب حکومت سنبھالا گیا تو 7 کروڑ عوام یہ براڈ بینڈ کے ساتھ فیسلٹیز اٹھایا کرتے تھے. لیکن آج یعنی کہ جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو الحمدللہ ان براڈ بینڈ فیسلٹیز کی تعداد بڑھتے 7 کروڑ سے بڑھ کر 10 کروڑ پلس ہو گئی ہے. اب 10 کروڑ عوام جو براڈ بینڈ کی فیسلٹیز سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ اس کو اور آگے کی طرف بھی لے کر جانا ہے. انشاءاللہ تعالی اس کو بھی بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. اور دوسری بڑی امپورٹنٹ بات جو میں چاہتا ہوں، میں ہمیشہ بات کرتا ہوں، وہ میرا خیال ہے کہ ہمیشہ ہمارے تمام جو ہمارے منسٹر کولیگز بھی ہیں اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، پی ایم صاحب نے بھی اس کو اپریشیٹ کیا، وہ ہے آئی ٹی ایکسپورٹ. ہر گزرتے دن کے ساتھ آئی ٹی ایکسپورٹ میں اضافہ ہوتے چلا جا رہا ہے. 2018 مجھے یاد ہے 995 US ملین ڈالر تھا. 2019 ہم 995 سے بڑھا کر غالباً 1.4 بلین US پہ لے کے گئے. 2020-21 جب 30 جون کو پچھلے سال ہم نے جب مکمل کیا تو 1.4 بلین ڈالر سے بڑھا کر 2.1 بلین US لے کر گئے. اور سب سے اچھی بات کیا ہے کہ ہم خاموش نہیں بیٹھے ہیں، ہمارا ایک ویژن ہے. ویژن کیا ہے کہ ہمیں پاکستان کو ترقی دینے کے لیے آئی ٹی انڈسٹری کو ہر صورت میں فیسلٹیز پرووائڈ کرنی ہے. اور آنے والا ٹارگیٹ ہم نے کیا رکھا، اٹس اے ویری ویری چیلنجنگ ٹارگیٹ. یعنی ہم نے ابھی کلوزنگ کی ہے 2.1 بلین US پہ. آنے والا جو ہم نے اگلے سال مکمل کریں گے 30 جون میں، ہم نے ٹارگیٹ سیٹ کیا 3.5 بلین US، جو کہ پچھلے سال کے مقابلے میں آلموسٹ 70% زیادہ ہے. تو اگین اٹس اے بگ اچیومنٹ. منسٹری آف آئی ٹی از ورکنگ آن اٹ. اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ میرا نہیں بلکہ میری منسٹری آف آئی ٹی کے تمام ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. میں سیکریٹری صاحب، ممبر، تمام لوگ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. تو ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ جو پرائم منسٹر کا ویژن ہے ڈیجیٹل پاکستان، اس کو بہتر سے بہتر کیا جا سکے. تو ہماری خواہش ہے کہ بالکل اس کو بہتر سے بہتر کریں. اور 4G کی پینیٹریشن میں سمجھتا ہوں کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ہم اس کو بڑھا رہے ہیں. پی ٹی اے سے میرا حال کوئی نہیں آیا آج. ہمارے میجر جنرل صاحب نہیں ہیں موجود آج، ورنہ ہم لیو پر ہیں، ورنہ ہمیشہ وہ رہتے ہیں. وہ ہمیشہ ان کی طرف سے ہر مہینے میرا خیال ہے کوئی نہ کوئی فگر جا رہا ہوتا ہے. تو اچھی بات کیا ہے کہ 4G آلموسٹ ایوری منتھ 4G کی پینیٹریشن جو ہے وہ میرا خیال ہے 1.4 ملین کے حساب سے بڑھائی جا رہی ہے. تو ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ 4G کی پینیٹریشن بہتر سے بہتر ہوتی جا رہی ہے. اور پھر ہمارا ٹارگیٹ کیا ہے؟ ٹارگیٹ ہے 5G. ٹارگیٹ کیا 5G کو لانچ کرنا. جب ہم اپنے پڑوس کے ملکوں کو دیکھتے ہیں، ہم یورپ کو دیکھتے ہیں، اسی طریقے سے نارتھ امریکہ کو دیکھتے ہیں، امریکہ کو دیکھتے ہیں، ان تمام جگہوں پہ 5G لانچ ہو چکا ہے. کیا ہم کسی سے کم ہیں؟ نہیں. ہمیں آگے بڑھنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ 5G کے سلسلے میں میرا خیال ہے سیکریٹری صاحب ممبر ٹیلی کام میں موجود ہیں. تقریباً میرا خیال ہر 15 دن یا 3 ویک پہ ہم اجلاس کرتے ہیں، اپنی پریپریشن کی تعداد کو کوشش کو بہتر سے بہتر کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ہماری خواہش یہ ہے کہ ایون ڈیو ٹو دا کووڈ-19 پینڈیمک کچھ پرابلم بھی آئی، لیکن ابھی بھی ہم نے ٹارگیٹ یہ رکھا ہوا ہے کہ دسمبر
2022 میں اس کو لانچ کیا یا پاکستان میں بھی 5G کو. اس سے بھی میرا خیال ہے کہ چیزیں کافی بہتری کی طرف ہوں گی. اگین آئی ایم تھینکفل ٹو دا مراد سعید کہ آپ آئے اور آپ جو آپ ایز اے ینگ منسٹر ان دا کیبنٹ ایز اے ینگ منسٹر ان دا پارلیمنٹ لوگ آپ کو دیکھتے ہیں, آپ کو فالو کرتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی گہری نظر جہاں کمیونیکیشن بھی ہے اسی آپ کی گہری نظر IT کے اوپر بھی ہونی چاہیے, اور جو اچھے کام ہو رہے ہیں ان کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. اگین آئی ایم تھینکفل ٹو ایوری بڈی کہ انشاءاللہ تعالی ہم جو پرائم منسٹر کا ویژن ہے اس ویژن کو آگے بڑھاتے ہوئے 2 چیزوں پر عمل کریں گے. نمبر 1 کنیکٹیوٹی فار آل جو USF کے ذریعے ہمارے خواہش ہے, اور نمبر 2 جو ہم نے ہمیشہ ٹیلکوس کمپنی